مولانا صاحب आपका तहे दिल से मजलिस रमजान की इस मुबारक मजलिस में इस्तकबाल है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौलाना साहब, जो हमने सिलसिला कुरान की तफसीर का शुरू किया है, आज आप उसको और आगे बढ़ाएं। ठीक है, जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रसूलिल्लाह, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. الحمدللہ سورہ قریش مکی سورہ ہے، یعنی مکہ میں نازل ہوا ہے۔ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ سورہ فیل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، یعنی سورہ فیل جو ہم نے کل الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل کا سورہ جس کا ہم نے ترجمہ اور مطلب بیان کی، تو یہ سورہ اس کے ساتھ خاص تعلق رکھتا ہے، یہاں تک کہ پچھلے صحیفوں کے اندر ان دو سورتوں کے درمیان کوئی بسم اللہ نہیں رہا، یہ دو ایک شمار کیا جاتا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس کو جب قرآن کو مکمل اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر مشورہ کے ساتھ قرآن کی ترتیب جب بنائے تو اس کو باقاعدہ ایک الگ سورہ اور اس کو بسم اللہ کے ساتھ لکھ کر اس کو چھپوائے۔ تو یہ سورہ قریش، اس کا تعلق خاص سورہ فیل کے ساتھ ہے۔ ترجمہ سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ لیلاف قریش، چونکہ قریش کے لوگ عادی تھے، یعنی وہ سردی اور گرمی، رحلت الشتاء والصیف، سردی اور گرمی کے موسموں میں سفر کرنے کی عادی تھے، اس لیے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے مالک کی عبادت کرے، الذی اطعمہم من جوع، جس نے بھوک کی حالت میں انہیں کھانے کو دیا، وآمنہم من خوف، اور اسے امن دیا خوف سے، یعنی ان کو محفوظ رکھا خوف سے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک خاص فضیلت قریش والوں کو اور اس میں ایک خاص تنبیہ بھی کی۔ ایک تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو عزت اور عافیت دی قریش کو، اور سورہ فیل کے اندر جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے گھر کعبہ شریف کو برائی اور ابرہا کے لشکر سے محفوظ اور امن میں رکھا، اس کے وجہ سے سارے عرب میں یہ ایک بات پھیل گئی تھی کہ قریش والے ایسے لوگ ہیں جو معزز ہے اور جن کے پاس احترام بہت زیادہ ہے، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے ساتھ ہے، تو اس وجہ سے ان کو بہت زیادہ عزت ملی، وقار ملی، یہاں تک کہ وہ سال کے جو 2 سفر کیا کرتے تھے۔ اب یہ بات مشہور ہے کہ مکہ کے اندر خاص کھیت اور باغات نہیں تھے اور ان کو باہر کے سامان کا بہت ضرورت رہا، تو ان کا یہاں جو ٹھنڈی یعنی سردی کے اندر جو سفر کرتے تھے وہ یمن کی طرف چل دیتے تھے، اور جو گرمی کے اندر وہ شام کی طرف چلتے تھے، تو یہ ان کا 2 خاص سفر ہوا کرتا تھا۔ اور حالانکہ اس زمانے میں بھی لوٹ مار اور چوری چنڈال یہ ساری چیزیں راستے میں ہوا کرتا تھا، لیکن جب بھی کسی کو پتہ چلتا کہ یہ قافلہ مکہ سے جا رہا ہے یا یہ ایک تجارتی سامان مکہ سے جا رہے، یہ قریش والوں ہے، تو یہ قریش والے جو جاتے تھے یہ پورا امن کے ساتھ جاتے تھے، ان کے اوپر نہ کوئی حملہ ہوتا تھا، نہ ان کے اوپر کوئی چوری یا مار یا لوٹ۔ تو یہ ایک
یہ جملہ جو ہے قریش کے متعلق اور ان کا جو سفر شتا اور صیف یعنی سردی اور گرمی کا جو سفر ہوا کرتا تھا، یہ ان دو چیزوں کی طرف اللہ سبحانہ وتعالی توجہ ڈال رہا ہے۔ پھر آگے جا کر فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، بس چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کرے۔ اس گھر کے رب کیوں؟ اس وجہ سے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں جو قریش کی ساری برکت اور فیض جہاں سے ان کو مل رہا تھا وہ کعبہ شریف کے وجہ سے اور کعبہ شریف کی حرمت کی وجہ سے۔ آپ کو یہ بات یاد ہوگا کہ کعبہ شریف کے اندر 307 بت ہوا کرتے تھے جس کو وہ معبود بنا کر اس کو پوجتے تھے۔ تو یہ کعبہ شریف جو گھر ہے یہ تو یقینی اللہ کے، لیکن اس کے اندر جو کام ہو رہا تھا وہ الگ اور وہ شرک الگ۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں لفظ جو فَلْيَعْبُدُوا کہ چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرے۔ وہ جو سامان گھر کے اندر یعنی کعبہ شریف کے اندر جو معبود رہا اس کا نہیں، لیکن جو صحیح مالک کعبہ کی جو کہ اللہ ہے اس کی عبادت کرنا چاہیے۔ اور اس میں ایک شکر گزاری ہے یعنی لوگ کی طرف سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر جو نعمت اور جو انعامات فرمائے ہیں کہ جب بھی وہ سفر میں جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے سفر کا سامان ایک تو ان کا رستہ جو مہیا کرتے تو اس کو بڑا امن اور چین والے، اور پھر ان کو پورا برابر تجارت کا نفع یعنی وہ مکہ سے مال لے کر شام جاتے تھے، مکہ سے سامان لے کر یمن جاتے تھے، وہاں اس سامان کو بیچ کر پھر یمن کا سامان لے کر اور خرید کر واپس آتے۔ اس طرح ان کے اندر نفع اور بہت ساری تجارت ہونا شروع کی، اور یہ مکہ کے لیے ایک بہت ہی اہم تجارت رہا۔ اور آخری اللہ سبحانہ وتعالی یہ جو الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، دو چیزیں ہیں۔ ایک اللہ سبحانہ وتعالی یہ فرما رہے کہ ان کا جو بھوک کا حالت اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو کھانا دیا، ان کو سامان دیا، ان کو رزق دیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے کھانے کے لیے رزق دیا اور ان کو آمنہم من خوف، امن دیے خوف سے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو یہاں یاد دلا رہا ہے کہ آپ کا جو پہلا حال رہا کہ سردی اور گرمی کے اندر وہ سفر کرتے تھے، ان کے پاس کھانے کا سامان نہیں، ان کے پاس تجارت کا سامان نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے انعامات اور اپنے رحم اور اپنے مغفرت کی طرف سے جو بخشش کی ہے، تو اس کے بنا اللہ سبحانہ تعالیٰ دوبارہ یاد کرا رہے کہ ہم نے تم کو امن دی، ہم نے تم کو امان دی، حفاظت اور سکون ہم نے دیا ہے، اور جو کھانے کا ہے ہم نے دیا یہ ساری چیز۔ تو لہٰذا آپ اپنے ان ساری نعمتوں پر شکر گزار بن جائے۔ ایک یہ نقطہ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اگر کوئی دشمن تمہارے اوپر مسلط ہو جائے یا اگر تمہارے اوپر کوئی خوف یا کوئی مصیبت آ جائے، تو انہوں نے لکھا ہے خاص طور پر امام جزری رحمۃ اللہ علیہ اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی جو تفسیر مظہری نے بھی اس بات کو نقل کی ہے کہ سورہ قریش کو پڑھنے سے انسان کو حفاظت اور سکون ملتا ہے۔ اگر کوئی گھبرا جائے یا کوئی کسی دشمن تمہارے اوپر حملہ ہو جائے یا کوئی مصیبت آ جائے تو یہ سورہ قریش یعنی لإلاف قریش کی سورہ جو ہے اس کو پڑھ لے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے اوپر پورا امن اور حفاظت اور آپ کو محفوظ رکھے گا۔ اسی طرح جو دوسری بھی آیتیں ہیں، آیت الکرسی ہے اور جو معوذتین ہے، جو قل اعوذ برب الفلق ہے، قل اعوذ برب الناس ہے، اس کو بھی پڑھ لیا کرے ساتھ ساتھ، لیکن یہ بھی ایک سورہ خاص ہے جس کے اندر مفسرین نے اس کے اوپر کرم لکھا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے جو آج کا روزہ ہے اور ہماری جتنی بھی عبادت ہے اس کو مکمل اور پورا مقبول اور منظور فرمائے۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے ہمیشہ خوش رہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔